چاہتا ہے نا؟ وہ نالائق ہی بیٹا ہوگا جو نہیں چاہتا. اگر کوئی ناہنجار بیوی آ جائے تو کبھی کبھی نالائق بیٹے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہر بیٹا چاہتا ہے کہ میری ماں کو آرام ملے. آؤ چلو رسول رحمت کی بارگاہ میں ان کی ماں سے پوچھتے ہیں. بیٹا جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کو آرام دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے رسول رحمت کا عالم تو دیکھو. اس کو بج لینے ہیں، لیکن ان پہ بجتے ہیں کہ جن پہ 12 بجتے ہیں، اور جس کے لیے 12 بجتے ہیں اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کی یہ بھی دنیا ہے اور وہ بھی دنیا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ 12 بجتے ہیں، ہے نا؟ اب مسجد میں بولو تو یہاں 12 والے کا چرچا ہے. وہاں 12 دنا 24 ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں 12 تو 12 سے جو برابری کرے گا تو 12 رہے گا. جو 12 سے برابری کرے 12 رہے گا. ارے بولو 12 سے برابری 12 برابر 12 کتنا ہوا؟ 24 ہوا نا؟ سمجھ گئے نا بھائی؟ 24 سمجھتے ہو نا آپ لوگ؟ 24 کا اگلا تو جو 12 سے برابری کرے گا تو رزلٹ کیا آئے گا؟ 24 رزلٹ آئے گا. 12 سے برابری کرنے والوں کا رزلٹ 24، اور جو 12 کے پیچھے لگا ہوگا ایک رہے گا انیک، لیکن ہوگا ایک. ٹھیک ہے آگے چلے بھائی. یہ نہ سمجھو کہ میرا نبی اس وقت مدینے ہی میں ہے. خدا کی قسم میرا ایمان بولتا ہے کہ میرا رسول صرف مدینے میں نہیں ہے، اس وقت مجمع میں آنے والے ہر سنی مسلمان کے ارد گرد. بیٹا چاہتا ہے آرام ملے، لیکن ماں کی کوکھ میں کوئی بیٹا اپنی ماں کو آرام دے سکتا ہے؟ بولیے. حضرت مریم سے پوچھو کہ جو بغیر شوہر کے ماں بن گئی ہے نا، ان کا کوئی شوہر نہیں. حضرت مریم کے شکم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا. حضرت جبریل امین آئے، پھونک لگائی، عیسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں چلے گئے. بولو نبی ہونے والے ہیں نا؟ ابھی عیسیٰ نبی نہیں ہے، لیکن تقاضا بشری کیا ہے؟ اللہ کا کرشمہ ہے. اللہ کا کرشمہ ہے کہ حضرت مریم بغیر شوہر کے، بغیر مرد کے ملے ہوئے ماں بن گئی. ٹھیک ہے، حضرت مریم یہ اللہ کا کرشمہ ہے. لیکن کرشمہ الہی میں جو چیز ظہور پذیر ہوئی وہ بشر ہے، اور بشر کی بشریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب نطفہ مدغے میں بدلے اور مدغہ جسم کو اختیار کرے تو وزن ہو، بوجھ ہو. اب جیسے جیسے بوجھ بڑھتا جاتا ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو تکلیف ہوتی ہے. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 6 7 8 9 یہاں تک کہ وضع حمل کے وقت تک. حضرت مریم کو تسلی دینے والے انبیاء تھے، دونوں نبی آتے آ کے کہتے تسلی کرو، صبر کرو. بیت الرحم میں لے جاتے، سکون کراتے کہ دیکھو راحت کرو، سکون کرو. حضرت جبریل علیہ السلام تسلیم آتے، آ کر عرض کرتے دیکھو آنے والا وہ ہے جو روح اللہ ہے، آنے والا وہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہے، وہ آ رہا ہے. اے مریم صبر کرو، صبر کے ساتھ زندگی گزارو. لیکن جب پیدائش کا وقت ہوا، ایک ماں جب اپنے بچے کو چلتی ہے تو ایک زندگی اس سے ملتی ہے، اگر حیات پاتی ہے وہ موت اور زیست کے کشمکش سے گزرتی ہے وہ. عزیزو جب حضرت مریم کے بدن سے ایک کرشمہ ظاہر ہوا، کرشمہ ہے خدا کا ظاہر ہو رہا ہے. غور کیجئے گا، حضرت مریم کے بدن سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مریم تڑپ رہی تھی، مچھلی کی طرح بے قرار تھی. آپ
کربٹ پہ کربٹ بدل رہی ہیں، بے قرار ہیں، تو رب نے حضرت جبریل امین علیہ التحیۃ والثناء کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر کے حضرت مریم سے کہہ دو کہ کھجور کے تنے کو پکڑ لیں، پیچھے ہاتھ سے کھجور کا تنا مضبوطی سے پکڑ لیں تاکہ راحت حاصل ہو اور ولادت ہو جائے۔ عزیزان گرامی، نبی ہونے والے ہیں لیکن بشریت کے ساتھ ہیں۔ ماں اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے، اتنی بے قراری سے گزر رہی ہے، لیکن سنو ایسی ویسی ماں نہیں تھی، ولیہ ماں تھی، اللہ کی محبوب ماں تھی، ایسی محبوب تھی کہ سنو جو اللہ کا، آج لوگ کہتے ہیں ولی کیا کر سکتا ہے، ارے نادان قرآن کی تلاوت نہیں کرتا کیا؟ ارے سن، جب حضرت مریم کو رب نے فرمایا کہ تنے کو پکڑ لو تو ان کا پکڑنا تھا کہ سوکھا کھجور کا تنا سوکھا نہ رہ سکا، ہرا بھرا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ولی میں یہ طاقت ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولیہ کی طاقت کا یہ عالم ہے تو نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزو، صرف ہرا بھرا ہی نہیں ہوا، اس میں پھل بھی آ گیا، پھل پک بھی گیا، پھل ٹپک بھی گیا، پھل کو کھانے کا حکم ہوا۔ حضرت مریم نے اس پھل کو کھایا، آپ کے پستان میں دودھ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے نوش فرمایا۔ لیکن آؤ چلو حضرت سیدہ آمنہ سے پوچھتے ہیں، اے آمنہ، مریم بھی ماں بنی تھی، بڑی بے چین تھی، اے آمنہ یہ بتائیے جب آپ کے بطن میں سید عالم تھے، نور مجسم تھے، احمد مصطفیٰ تھے، رسول کائنات تھے، فخر موجودات تھے، جب وہ تھے تو کیا ہوا تھا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں عجوبہ دیکھتی تھی، عجائبات دیکھتی تھی۔ ہمارے سماج کی عورتیں بھی حمل کے درمیان عجوبہ دیکھتی ہیں اور بہت سے گنڈے تعویذ والے ان سے بڑے فائدے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کہیں بندر دیکھ لیا اور کسی گنڈے تعویذ کرنے والے کے پاس وہ عورت پہنچ گئی تو پھر تو وہ جیسے گائے کو دوہا جاتا ہے ایسے اس عورت کو وہ ماں میں نے سنتی ہیں تو سن لیں، یہ فطرت ہے، جب حمل ہوگا تو تمہاری جیسی سوچ ہوگی اسی حساب سے معاملہ ہے۔ بندر دیکھتی ہیں عورتیں، بس شکل صورتیں دیکھتی ہیں، بھیانک صورتیں دیکھتی ہیں، طرح طرح کی صورتیں دیکھتی ہیں، مردے دیکھتی ہیں، قبرستان دیکھتی ہیں، یہ سب دیکھتی ہیں۔ حمل کے درمیان یہ بھوت اور شیطان کا معاملہ نہیں ہے، اس توہم کو نکال کر یقین کی دنیا میں آ جاؤ۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ ہر ماں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن سیدہ آمنہ سے پوچھا گیا، اے آمنہ آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میرے عجوبوں میں ایسا ویسا عجوبہ نہیں، ارے جب میں سوتی تھی تو جنت کے محلات دیکھتی تھی، جب میں سوتی تھی تو مقدس اور حوران بہشتی کو دیکھتی، جنت کی حوروں کو دیکھتی تھی، وہ حوریں میرے ارد گرد گھیرا لگاتی تھی، چکر لگاتی تھی، طواف کرتی تھی، وہ حوریں گھومتی تھی، خوشیاں مناتی تھی اور مجھ سے کہتی تھی مبارک ہو، آنے والا وہ آ رہا ہے جس کے صدقے سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، آنے والا وہ آ رہا ہے کہ جس کی جنت بھی ہے، جس کا لوح بھی ہے، جس کا قلم بھی ہے، جس کے صدقے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چنی نو چنا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، غیب و جہاں تمہارے لیے، وہ مصطفیٰ آ رہے ہیں کہ جن کے صدقے سے یہ کائنات ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں عجائبات دیکھتی ہوں، دیکھتی تھی کہ مقدس بیویاں آتی تھی، حضرت مریم آتی تھی، حضرت صفورہ آتی تھی، مقدس بیویاں آتی، حضرت حاجرہ آتی تھی، آ کر مزدہ جافزہ دیتی کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، آنے والا تمہارا لال ہے، لیکن ایسا لال ہے کہ جس کی روشنی سے سب لالو لال ہے، وہ آ رہا ہے جس کی روشنی سے سب لالو لال ہے۔ اے آمنہ تم بڑی نصیب والی ہو کہ وہ نور جو میرے بطن میں تھا تمہارے بطن میں ہے،
فرماتی ہیں آنے والا وہ آ رہا ہے جو باقی آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ سے کہا یہ تو عجوبہ تھا، اچھا ایک بات بتائیے، اے آمنہ آپ کو کوئی بوجھ محسوس ہوا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی دوران حمل 9 مہینے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دوران حمل 9 مہینے کوئی بوجھ نہیں محسوس کیا۔ دیکھو تقاضۂ بشری کے تحت بوجھ کا ہونا، اللہ نے مصطفیٰ کو بشر تو بنایا مگر مصطفیٰ کی بشریت کے نور کے درمیان رکھا ہے۔ مصطفیٰ بشریت سے پہلے نور، مصطفیٰ بشریت کے بعد نور۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ آسانی سے سمجھو گے، کسی کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی میں نور ہے، اور جب نور کے گھیرے میں تم چلے جاتے ہو تھوڑی دیر کے لیے تو 100 کلو کے ہو تو 100 کلو کے نہیں رہ جاتے ہو، 200 کلو کے ہو تو 200 کلو کے نہیں رہ جاتے ہو، انگلی کے اشارے میں تمہیں اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تم لطیف کے گھیرے میں آ گئے۔ پانی لطیف ہے نا، لطیف کے گھیرے میں آ گئے، اور نور بھی لطیف ہے۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں ہم مصطفیٰ جان رحمت کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، لیکن میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ جو ماں کے شکم میں تھا، سب تو فضلے میں ہوتے ہیں، فضلے کے پانی میں تھے، لیکن میرا مصطفیٰ تو افضل نور ہے، افضل نور ہے، فضیلت والے نور کے پانی میں تھا۔ تو سنو، نور میں تھا، نور مجسم تھا، تو نور کا تو کوئی وزن ہوتا نہیں۔ کوئی وزن ہوتا ہے؟ انگریز بہت چالاک، ہندوستانی بہت بیوقوف ہے، لیکن انگریز بڑے چالاک تھے۔ انہوں نے اس روشنی کا نام کچھ اور نہیں رکھا، کیا رکھا؟ لائٹ۔ اب ان سے پوچھو جو لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لائٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہلکا۔ ہلکا۔ لائٹ کا معنی؟ لائٹ کا معنی ویٹ لیس، ہلکا نہیں۔ لائٹ کا معنی ویٹ لیس۔ جب ڈکشنری کھولو گے، شبد کوش کھولو گے تو وہاں کیا ملے گا؟ ویٹ لیس۔ لائٹ کا معنی ویٹ لیس، جس کا کوئی وزن نہ ہو، جس کا کوئی، اب جب جس کا کوئی وزن نہیں، لائٹ کا معنی ویٹ لیس، نور کا معنی ویٹ لیس، تو اب شکم آمنہ میں جو ذات تھی، وہ ذات جو حیولہ بشری میں تھی، لیکن اس کے چہار جانب نور ہی نور تھا، تو اب جو شے نور کے حیولے میں ہوگی اس کا وزن کہاں سے ہوگا؟ یہی وجہ ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے 9 مہینے گرانی محسوس نہیں کی۔ نعرہ تکبیر! لگی ہے، آواز آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جیسے ہی یہ دعا کی، رب نے فرمایا محبوب وہ چاند تو تیرا ہے، وہ سورج تو تیرا ہے،